السلام علیکم دوستو، ہمارا اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد کسی ڈرامے کو پروموٹ کرنا نہیں بلکہ آپ کو وہ حقائق بتانا ہے کہ یہ دین اسلام ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اس کو حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی اسلام کے ہیرو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے اسلام کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے ہی جنگیں لڑیں اور نہ جانے کتنے ہی کافروں کو جہنم حاصل کیا۔ یہ دور وہ تھا جب چائنا سمیت ایران کے کئی علاقوں تک تتاری فتنہ، علاقوں خواہ کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تار تار کرتا ہی جا رہا تھا اور اسلامی شمعیں بجھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ عین اسی وقت ترکی کے علاقے کونیا اور اس کے اطراف کے علاقوں میں علاقوں خواہ اور چنگیز خان نے اپنی فوجیں بھیج دی تھیں، اور اس وقت مسلمانوں کی سلطنتیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ برائے نام کوئی سلطنت بڑی تھی، قبائل تھے، الگ الگ حکمران تھے اور سب کے اپنے اپنے ہی سردار بنے ہوئے تھے، اپنی فوجیں تھیں، بالکل جدا گانا ماحول تھا۔ اسی دور میں دوسری طرف اسلام کی وہ ریاست جو تقریباً 650 سال سے بھی زیادہ قائم رہی، جسے آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے کائی قبیلے کا سردار سلیمان شاہ کا بیٹا، جس کا نام ارطغرل ہے، پوری لگن اور ایمان کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہر محاذ پر جنگیں کر رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست دے سکے جس میں مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ یہ بات 13ویں صدی کی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے، ہمارے اس چینل اسلامک آسانی کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ جائے اور کوئی بھی اس کی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جب مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی، اسی وقت چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خطرناک فوج نے جب اپنے علاقوں کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک آ پہنچی، دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں بہت جلدی ہی کامیاب ہو گئی۔ منگول فوجوں نے ظلم و بربریت کے اس طرح کے نظارے پیش کیے کہ بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے ہل کر رہ گئیں، اور دوسری طرف سلطنت خوارزم نے بہت بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت وہ بہت طاقتور تھے۔ لیکن پھر چنگیز خان نے سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور ان کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیے۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے خانہ بدوش اور چرواہوں کے تھے، انہیں جہاں سرسبز زمین ملتی اور پانی ملتا وہ وہیں ڈیرے ڈال لیتے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض شام اور ایران پہنچے اور کچھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ باقی سب قبیلوں کی بنسبت کافی بڑا اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف پہنچا۔ اسی دوران سلیمان شاہ ایک دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے اور جاں بحق ہو گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتاکن، کندوکت، ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا اور ان میں ہم آہنگی نہ رہ سکی۔ سنگرتاکن اور گندوکدو اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے، اور جو تھوڑے بہت لوگ بچ گئے تھے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر اور نڈر جنگجو آدمی تھے، اور وہ اپنے قبیلے کا دفاع بخوبی کرنا جانتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی دندار اور قبیلے کے بچے ہوئے لوگوں کو ساتھ لے کر ایشیائے کچک روانہ ہو گئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین کو ارطغرل کی بہادری کے بارے میں بہت ہی جلد پتہ چل گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب ارطغرل اپنے قبائل کے ساتھ سلطنت سلجوقی کی طرف کوچ کر رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک جنگ ہوتی ہوئی نظر آئی۔
جو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کن فوجوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کمزور فوج ہے انہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ اس فوج کی مدد کو دوڑ پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمزور فوج طاقتور فوج بن گئی اور انہوں نے مخالف فوج کو شکست دے دی۔ اس جنگ کے بعد جب ارطغرل کو پتہ چلا کہ یہ سلطان علاء الدین کی فوج ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور اس طرح سلطان علاء الدین کو ایک بہادر اور نڈر جنگجو دریافت ہوئے ارطغرل کی شکل میں۔ اس واقعے کے بعد سلطان علاء الدین نے ارطغرل کے قبیلے کو انقرہ کے قریب ایک علاقہ مہیا کر دیا جو کہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور کائی قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو اجازت دی کہ وہ سرحد کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں ان کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور سرحد کے قریب کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سغوز شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی ہی گئی اور ان کا اقتدار گرو پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ ایک دفعہ جب بنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بارنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنا ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خسر امیروں کا حصہ رہتا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنا پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سنجوگی شہزادے ریاض الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ ارطغرل غازی اور حلیمہ خاتون کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، گندوز، ساوجے اور عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کا صاحبزادہ عثمان غازی بنا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح ایک پکے اور سچے مسلمان تھے، حوصلہ مند اور بہادر تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سنجوگی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سنجوگی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا اور تقریباً 625 سال تک رہا، اور جس کی وسعت تقریباً 2 کروڑ کلومیٹر تک جا پہنچی۔ ارطغرل غازی کو سغوز میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا مخدہ مقبرہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کرائی گئی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک آسانی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔